ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج قرآن پاک کا 5واں پارٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے اور ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اور قرآن بھی سیکھ رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، چلیے، کل ہم نے دوسرا رکوع مکمل کر دیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تیسرا رکوع شروع کر رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ عز و جل کافی ساری معلومات حاصل ہوگی۔ تو انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا وہاں تک انشاءاللہ عز و جل ہم پورا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یاد رکھیں، ہر ویڈیو میں کہتا ہوں قرآن پاک کی کہ جب بھی قرآن پاک شروع کرے تو اس کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ چلیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں تک ہم پڑھتے ہیں۔ پھر اب میں آپ کو جو اس میں جو خاص چیزیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ تو یہاں پہلے میں دیکھیے یا پر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر چونکہ الف مدہ کے قائم مقام ہے۔ آپ نے مدنی قاعدہ پڑھا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ تو اس میں آپ تھوڑا غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الف مدہ اور کھڑا زبر یہ دونوں سیم پڑھے جاتے ہیں۔ ہاں، ہجے کرنے میں الگ ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں سیم ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ پھر کھڑی زیر اور یا مدہ، آپ تھوڑا غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر دیکھ لیجئے الٹا پیش اور واو مدہ، یہ یعنی سب کی ایک مثل ہے کہ جیسے کھڑا زبر الف مدہ کے مثل ہے، یا مدہ کھڑی زیر کے مثل ہے، الٹا پیش واو مدہ کے مثل ہے۔ تو اس طرح آپ اس کو سمجھ لیجئے تو اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر دیکھیے آگے کہ الف مدہ ہوگا یہاں پر، کیونکہ کھڑی حرکات کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے حروف مدہ کے قائم مقام یہ ہے۔ اور دیکھیے اب اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یا کھڑا زبر یا، حمزہ زبر حمزہ یا زبر ای، تو آپ دیکھیں حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو کون سا مد ہوگا؟ مد متصل ہوگا۔ تو یہاں پر کس کو یاد ہے مد متصل؟ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائے کہ مد متصل کا قاعدہ کس کو یاد ہے۔ پھر دیکھیں ایو، تو یا کو 2 مرتبہ پڑھیں گے کیونکہ یہ مشدد حرف ہے، تو اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہناسو، جو ہاں ہے اس کو نون سے ملا دینا ہے، ڈائریکٹ ہی نون سے ملا دینا ہے۔ تو اس کا ہجے کس طرح کریں گے؟ بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ الف اور یہ لام، اس کو کیا کریں گے؟ تو اس کو ہمیں پڑھنا نہیں ہے بلکہ ہا کو نون سے ملا دینا ہے، جس سے میں آپ کو یہاں ہجے کر کے بتا دیتا ہوں۔ یا کھڑا زبر یا، حمزہ یا زبر ای یا پیش یو، یا ایو، ہا نون زبر ہن، یا ہا نون زبر ہن، اس طرح یعنی ملا کے دینا ہے، یا ایوہن، اس طرح ہمیں نون کو ملا دینا ہے۔ پھر دیکھیں یا ایوہن ناسو، یہاں گننا بھی کرنا ہے کیونکہ نون مشدد ہے، تو اس کا بھی خاص طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی نون اور میم مشدد ہوں، یعنی نون پر اور میم پر تشدید آ جائے تو اس میں گننا کرنا ہی ہے، کوئی بھی جگہ ہو، کسی بھی جگہ وہ آ جائے، تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔
یا ایہا الناس اعبدوا، سعبدوا یہاں پر بھی ہمیں خاص طور پر اچھی طرح ادا کرنا ہے. پھر یہاں واو مدہ ہے تو اس کو بھی ادا کر لے اچھی طرح. ربکم الذی، یہاں با حروف قلقلہ میں سے ہیں. حروف قلقلہ کے معنی جنبش کرنا، تو اس کو بھی اچھی طرح ہمیں حرف میں جنبش کرنا ہے. پھر دیکھیں ربکم الذی خلقکم، لذی لام کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے اور یا اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. خلقکم خو ہے اور قوف ہے، ان دونوں کو اچھی طرح ہمیں پور بھی کرنا ہے کیونکہ یہ دونوں حرف حروف مستعلیہ میں سے ہیں. پھر دیکھیں آگے کہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ واو آیا ہے، تو یہاں پر قاعدہ کون سا ہوگا؟ اظہار شفوی کا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، تو وہ 3 قاعدے آپ کو اچھی طرح یاد کر لینے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے وہ قاعدے یاد نہیں کیے تو یاد کر لیجئے. میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دوں گا، تو آپ وہاں جا کر مدنی قاعدے سے اس کو پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کافی فائدہ حاصل ہو جائے گا. والذین، والذین جیسا کہ میں نے یہاں بتایا کہ لام مشدد ہے تو اس کو بھی 2 مرتبہ، اس کو بھی 2 مرتبہ پڑھیں گے. من قبلکم، قبلکم، تو یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اکفا میں سے، حروف اکفا میں سے قوف آ گیا ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ ہم گھننا کریں گے. اور گھننا کس طرح؟ ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کے برابر گھننا کرنا ہے. من قب، قب. اب دیکھیں با یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، تو اس کو بھی ہم اچھی طرح قلقلہ کریں گے. قبلکم، قبلکم، لعلکم، یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. لعلکم، عین کی ادائیگی صحیح طریقے سے کریں، لام کو 2 مرتبہ پڑھیں. پھر کم تتقون، کم تتقون، میم ساکن کی بعد تا ہے تو اظہار شفوی. تتقون، تتقون، یہاں پر رکیں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عریض کا، مد عریض ہوگا اور وقف میں وقف بالاسکان ہوگا. تو مد عریض کو بھی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. پھر آگے دیکھیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، تو یہاں پر دیکھیں فراشن تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو ہے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے، قاعدہ ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ یہ قاعدہ کون سا ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں تنوین کے بعد یہ واو آیا ہے، تو واو کون سے حرفوں میں سے؟ تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں پہلے تو اظہار کے قاعدے میں، کہ اظہار کے قاعدے میں نہیں ہے، حمزہ ہاں عین ہاں غین خو، وہاں پر بھی کچھ نہیں ہے. پھر نیچے آ جاتے ہیں اکفا کے قاعدے میں. اکفا کے قاعدے میں دیکھیے آپ تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد وغیرہ حرف ہے، تو اس میں بھی یہ نہیں ہے. تو اب ہمیں جانا ہے حروف یرملون میں، ادغام کے قاعدے میں. تو یہاں دیکھیے یا رو میم لام واو، واو آ گیا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ادغام کا قاعدہ ہوگا. تو یہاں پر بھی ہمیں گھننا کر کے پڑھنا ہے. والسماء، والسماء، تو یہاں پر کون سا؟ مد متصل کا قاعدہ ہوگا، تو اس کا بھی ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے. پھر یہاں پر بھی مد متصل ہوگا. اور ہاں یہ بات میں یہ الگ آیا تھوڑا، یہاں پر دیکھیں اب حمزہ ہے، حمزہ ہے اور حمزہ پر 2 زبر کی حرکت ہے، 2 زبر کی تنوین ہے. تو اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیں والسماء بناء، بناء. اب آپ تھوڑے کنفیوز ہو رہے ہوں گے، جو لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے ان لوگوں کو تھوڑی کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ میں یہاں پر 2 زبر کی بجائے الف مدہ کیوں پڑھ رہا ہوں، بنا آ کیوں پڑھ رہا ہوں، بنا ان پڑھنا چاہیے، بنا پڑھنا چاہیے، تو میں یہاں بنا آ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقف کا قاعدہ ہے قرات میں کہ قرآن پاک پڑھتے وقت اگر ہمیں کہیں رکنا ہے اور وہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے تو وہاں پر رکنے کے لیے ہمیں اس 2 زبر کو الف سے بدل لینا پڑے گا. الف سے بدل کر پڑھیں گے ہم تو ہم کو وہاں پر یہ قاعدہ ہے، تو یہ قاعدہ ہمیں ادا کرنا پڑے گا. اس لیے ہم اس کو یہاں الف سے بدل دیں گے. اور اس طرح کے وقف کو وقفے بالابدال کہتے ہیں، وقفے بالابدال کہتے ہیں. پھر آگے دیکھیں
وَأَنزَلَ، ہاں، اور یہاں پر دیکھیں واپس اگر ہم یہاں نہیں رک رہے ہیں اور ہم ڈائریکٹ ہی پڑھ رہے ہیں فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ وَأَنزَلَ، تو یہاں پر دو زبر کی جو تنوین ہے اگر اس کو ہم واو سے ملا رہے تو یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ پھر یہاں پر آگے دیکھیں نون ساکن کے بعد زا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہیں، تو یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ من السماء ماء فاخرج، من السماء، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، مد متصل، اور یہاں پر بھی مد متصل ہو رہا ہے، تو ہمیں دو ڈھائی چار الف کھینچ کر اس کو ادا کرنا ہے۔ فاخرج، فاخرج، کیا یہاں پر دیکھیں خو یہاں پر ساکین ہے تو ہمیں اس کو بھی خاص طور پر اچھی طرح ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں اور حروف مستعلیہ کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے ہمیشہ اور ہر حالت میں۔ پھر آگے دیکھیں بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں پر بھی جو سا ہے اس کی ادائیگی میں کافی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، سا، زال، یہ دو حرفوں میں کافی ساروں کی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کا بھی ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ سا کو سیرہ زبان اور دانتوں کا سیرہ مل کر ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ پھر یہاں دیکھیں رزق لکم، رزق لکم، یہاں دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا رو میم لام، لام آ گیا ہے، تو پھر ہمیں یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، لیکن یہاں پر ادغام میں چونکہ گنہ ہوتا ہے، لیکن ادغام میں 4 حرفوں میں گنہ ہوگا اور 2 حرفوں میں گنہ نہیں ہوگا۔ وہ کون کون سے حرف ہیں؟ لام اور رو، تو یہاں پر لام آیا ہے تو اس کا بھی ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، یہاں پر بھی دیکھیں کہ اللہ کی لام ہے اور اللہ کی لام سے پہلے زیر ہیں، تو اللہ کی لام کو باریک پڑھنا ہے، تو اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں۔ للہ، للہ نہ ہو جائے، للہ ہمیں اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں گنہ کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آیا ہے اور تنوین کے بعد یہاں پر واو ہے، تو یہ بھی ادغام میں سے تم تعلمون، تعلمون، تو اس کو بھی ہمیں اچھی طرح یہاں پر آخر میں ساکن کرنا ہے اور مد عارض کو 3 الف یعنی 2 حرکات کے برابر 3 الف کھینچنا ہے۔ چلیے آج کے پارٹ کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، اس لیے آج کے پارٹ کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔ 12 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے، تو اگر یہ پارٹ آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے، اور چینل کو ابھی تک آپ نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کو اور آگے شیئر کریے تاکہ جو بھی قرآن پاک سیکھنے کے شوقین ہیں، قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔